بسم اللہ الرحمن الرحیم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق چند اہم باتیں بیان کی گئی تھیں۔ ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، انہیں کون سی فضیلت حاصل ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں۔ بیان کیا گیا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنی پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے جنت خریدنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں بے انتہا مال و دولت سے نوازا تھا اور خرچ کرنے کے لیے اس سے بڑا دل دیا تھا۔ جب بھی موقع آیا انہوں نے اپنے خزانے کا منہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی اطاعت میں کھول دیا اور کبھی بھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی کہ اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرنے سے مال میں کمی آ جائے گی۔ جب بھی موقع آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی تعاون کی ضرورت پڑی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش رہے۔ ایک ایسے صحابی پر جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے راستے میں بے تحاشا مال و دولت کی قربانی پیش کی ہے۔ جب خلیفہ بنے ان کے خلاف باغیوں نے، ظالموں نے پروپیگنڈا کیا تو ایسا جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ کسی کے پاس بھی عقل و دانش رہے تو اسے قبول نہیں کر سکتا۔ ان پر الزام لگایا مالی غبن کا اور لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی۔ جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کے راستے میں مال لٹائے ہوں، کیا وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے غریبوں اور فقیروں کا مال کھائیں گے؟ ایسا تصور بھی کر سکتا ہے کوئی؟ ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں صحابہ اکرام کی محبت ہوگی، جس کے دل میں اسلام کی روشنی ہوگی، وہ کبھی بھی ایسی واہیات اور فضول باتوں پر یقین نہیں کر سکتا۔ لیکن جو شرعی علم سے، صحابہ اکرام کی صحبت سے دور ہوں، ان کے ذہن میں اس طرح شکوک و شبہات ڈالنا ظالموں کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ عبداللہ بن سبا نام کا شخص جو حقیقت میں یہودی تھا، اسلام کا صرف اظہار کیا تھا جھوٹے طور پر، اس نے مدینے سے دور دراز کے علاقوں میں جہاں پر صحابہ اکرام کے صحبت سے اور ان کی تعلیم و تربیت سے لوگ دور تھے، صحابہ اکرام سے جنہوں نے تربیت نہیں پائی تھی، ان علاقوں میں، دور دراز کے علاقوں میں جا کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہیں بھڑکانے کی کوشش کی، ان کی کردار کشی کی کوشش کی۔ پہلے تو دینی ناحیے سے ان پر الزام لگایا کہ جنگ بدر کے موقع پر وہ حاضر نہیں تھے، یہ الزام لگایا کہ جنگ احد کے اندر میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے، یہ الزام لگایا کہ بیعت رضوان کے موقع پر بھی حاضر نہیں تھے۔ تو
تو اہم موقعوں پر جب اسلام کو سب سے زیادہ ضرورت تھی یہ وہاں سے غائب رہنے والے تھے، اور اس طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کے ذہن میں زہر ڈالنے کی کوشش کی۔ حالانکہ ان تینوں موقعوں پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت ظاہر ہوتی ہے، ان کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ ان کا کیا عظیم مقام و مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تھا۔ جنگ بدر کے موقع پر اس لیے حاضر نہیں تھے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں، اور اللہ کے رسول نے خود انہیں حکم دیا تھا کہ آپ ان کی تیمارداری کے لیے ان کے پاس موجود رہیں۔ جنگ ختم ہوئی، مسلمانوں کی عظیم فتح ہوئی، بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت میں سے بدری صحابہ کے درمیان جب اس مال غنیمت کو تقسیم کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریک نہ ہونے کے باوجود بدری صحابی قرار دیا اور انہیں اس مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ یہ ان کی عظیم منقبت کی دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ یہ ان کی کوئی توہین اور تنقیص نہیں ہے، بلکہ ان کی منقبت کی دلیل ہے کہ حاضر نہ ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بدری صحابی قرار دیا، اور نہ ہی کہ صرف قرار دیا بلکہ مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا۔ بلکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتہائی مالدار صحابی تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں عظیم مال و دولت سے نوازا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات کے وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرے ترکے میں سے جتنے بھی بدری صحابی ہیں سب کو 400 دینار دیے جائیں۔ وفات کب ہوئی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ سن 32 ہجری میں۔ اس وقت خلیفہ رسول کون تھے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال غنیمت میں سے ترکے میں سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 400 دینار ملے، کیونکہ صحابہ اکرام جانتے تھے کہ عثمان بدری صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقام دیا ہے، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے مال میں سے جتنے بھی بدری صحابی ہیں سب کو 400 دینار دیے جائیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صحابہ اکرام نے اس مال غنیمت اس وصیت میں شامل کیا اور انہیں بھی 400 دینار دیا۔ تو صحابہ اکرام کی نظر میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی تھے، گرچہ اس میں بنفس نفیس شریک نہیں تھے۔ غزوہ احد کے بارے میں گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا کہ صحابہ اکرام کے درمیان افواہ پھیل گئی تھی کہ اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا۔ اب اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، صحابہ اکرام حواس باختہ ہو گئے، اب اس صورت میں کیا کیا جائے انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ انہیں افضل یہی لگا، بہتر یہی لگا کہ کسی طرح اپنی جان بچائی جائے اور اسلام کی اس طرح آگے مدد کرنے کی کوشش کی جائے۔ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر بھاگنے کا معاملہ نہیں تھا۔ اور کتنے لوگ تھے باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ کے رسول کے صرف آس پاس تھے، جو اللہ کے رسول کو دیکھ رہے تھے کہ بقید حیات ابھی بھی ہے اللہ کے رسول، اور ان کی تعداد 9 یا 11 تھی بس، اور باقی تمام کے تمام صحابہ اکرام جب ان کو خبر ملی تو سب بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر کوئی قصور نہیں تھا، خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل کی اور ان تمام صحابہ اکرام کو جو جنگ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کی خبر پھیل گئی اور سب بھاگ کھڑے ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کر کے ان تمام صحابہ اکرام کے لیے معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی اس موقع پر، اور اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ تو جن کی معافی کا اعلان اللہ رب العالمین کرے، کسی انسان کو حق پہنچتا ہے اس پر اعتراض کرنے کا؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی کوئی توہین اور تنقیص کا معاملہ نہیں تھا۔ اور بیعت رضوان کا معاملہ تو سب سے زیادہ اگر بیعت رضوان کے موقع پر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب کیا مکہ والوں کے پاس بھیجنے کے لیے۔ اس موقع پر مکہ والوں کے پاس کسی کو بھیجنے کا معنی کیا تھا، اور کسی کا اپنے آپ کو اختیار کرنے کا، ہاں میں جاؤں گا مکہ والوں کے پاس، یہ اختیار کرنا تھا کہ میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ مکہ والوں سے اس سے پہلے کوئی گفت و شنود نہیں ہوئی تھی۔ مکہ والوں نے اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کو مکے سے نکالا تھا، ہجرت پر مجبور کیا تھا، یہ شوق سے مدینہ نہیں گئے تھے،
مکہ والوں کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر انہوں نے مکہ چھوڑا تھا. اب اتنی لمبی مدت کے بعد دوبارہ مکے میں داخل ہونا چاہتے ہیں. مکہ والے آسانی سے داخل ہونے دیں گے؟ اب ایک شخص کو اللہ کے رسول سفیر بنا کر بھیج رہے ہیں مکے کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے. یہاں پر ظن غالب یہ ہے کہ جو جائے گا وہ بچ کے واپس نہیں آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا, اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرہ برابر کوئی تردد نہیں کیا کہ کیوں اپنے آپ کو میں ہلاک کروں. بردا و رغبت مکہ والوں کے پاس گئے, اور اس دوران ان کے بارے میں افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے قتل کر ڈالا ہے. پہلے سے ڈرے ہوئے تھے صحابہ اکرام. صحابہ اکرام بغیر کسی تیاری کے آئے ہوئے تھے, صرف عمرے کی نیت سے, جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے مدینہ سے, یہ بغیر کسی اسلحے کے. اس کے باوجود کہ کسی صورت میں جنگ کے لیے اس سے پہلے تک تیار نہیں تھے, جب خبر پہنچی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے, سب کے سب اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں کہ جب تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. اللہ رب العالمین اس بیعت سے اس قدر خوش ہوئے کہ سب کے لیے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ داہنا ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کی. یہ مقام کسی دوسرے صحابی کو حاصل نہیں, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. تو یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی توہین ہے, کوئی ان کی تنقیص ہے کہ وہ اس موقع پر موجود نہیں تھے. لیکن جن کے پاس صحیح علم نہ ہو, اس طرح جھوٹی افواہ سے ان کو بہکایا جا سکتا ہے. چنانچہ ان ظالموں نے صحابہ اکرام کی تربیت سے دور دراز کے علاقوں کے اندر بسنے والے لوگوں کے ذہن میں یہ زہر ڈالا کہ یہ جو خلیفہ ابھی ہیں یہ دینی ناحیے سے اس لائق نہیں ہے کہ ان کو ہم خلیفہ بنا کر رکھیں. لیکن ان کو کامیابی نہیں مل سکی. صحابہ اکرام کی طرف سے پرزور تردید کی گئی, جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر جو موجود ہے, گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا. تو اس سے جب وہ کامیاب نہ ہو سکے, دوسرا حربہ کیا اختیار کیا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مالی غبن کا. ایک ایسے شخص جنہوں نے پوری زندگی اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹایا ہو, ان کے اوپر مالی غبن کا الزام. ادنا سا عقل رکھنے والا گواہی دے دے گا کہ یہ ایک دم 100% جھوٹا الزام ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. بالآخر ان باغیوں نے ایک جماعت تیار کر کے مدینے پر چڑھائی کی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا. یہ مطالبہ کرتے رہے کہ آپ اپنے عہدے سے تنازل اختیار کر لیں, ریزائن دے دیں, استعفیٰ دے دیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر تک ڈٹے رہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وصیت کی ہے, مجھ سے عہد لیا ہے, میں اس عہد پر باقی رہوں گا, اللہ کے رسول کی وصیت پر باقی رہوں گا. جو مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے مجھے دیا ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے میں اتار کر نہیں پھینک سکتا. یہ خلافت اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہے, اسے میں اپنے ہاتھوں سے نہیں اتار سکتا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مستدرک حاکم کے اندر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن موجود تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کاش کہ اس وقت میرے پاس میرے کوئی صحابی ہوتے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق کو بلاؤں؟ فرماتے ہیں کہ نہیں. پھر کہتی ہیں عمر فاروق کو بلاؤں؟ کہتے ہیں نہیں. پھر کہتی ہیں آپ کے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب کو بلاؤں؟ فرماتے ہیں کہ نہیں. پھر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بلاؤں؟ کہتے ہیں ہاں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. جب حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ کے چلی جائیں. چلی گئی. اب اللہ کے رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو گفتگو کر رہے ہیں ان کے کانوں میں آواز نہیں جا رہی ہے, لیکن دور سے دیکھ رہی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے. فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو شروع کیے, دیکھ رہی ہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے بار بار.
پھر بعد میں جب ان بلوائیوں نے، ان ظالموں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا اور ان کے قتل کے بارے میں دھمکیاں دینے لگے، بار بار مطالبہ کرنے لگے اس عہدے سے آپ استعفا دے دیں، برطرف ہو جائیں، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، میں اس عہد کو توڑ نہیں سکتا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت اللہ کے رسول نے جو ان سے بات کی تھی، پتا چلا ہمیں بعد میں کہ اللہ کے رسول نے ان سے کیا عہد لیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت کی تھی پہلے سے کہ لوگ آپ کی زندگی میں اس طرح آپ کو آپ کے عہدے سے، آپ کے منصب سے، خلافت سے ہٹانا چاہیں گے، لیکن کسی صورت میں ان کا یہ مطالبہ آپ قبول نہ کریں، آپ ثابت قدم رہیں، چاہے اس کے لیے کچھ بھی آپ کو صبر کرنا پڑے، لیکن قتل ہو جانا گوارا کر لینا یہ اہون ہے اس بات سے کہ آپ خلافت کے عہدے سے دستبردار ہو جائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، کیا مجھے خلافت کے عہدے سے دستبردار ہو جانا چاہیے، استعفا دے دوں، یا یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اس پر صبر کروں؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر آپ ان کے مطالبے کو قبول کر لیتے ہیں اور خلافت چھوڑ دیتے ہیں تو کیا اس کے بعد دنیا میں ہمیشہ آپ زندہ رہیں گے یا پھر کبھی مرنا بھی ہے؟ کہا کہ مرنا تو ہے ہی، دنیا میں کوئی رہنے کے لیے ہمیشہ نہیں آیا ہے، اگر وہ مجھے قتل نہ بھی کرے تب بھی دنیا میں ہمیشہ میں زندہ نہیں رہ سکتا، موت تو آئے گی ہی۔ تو کہا کہ جب مرنا ہی ہے، آج مرے یا کل مرے، تو پھر ان کے مطالبے کو پورا کرنے کا کیا معنی؟ پھر پوچھا کیا یہ بلوائی اور یہ باغی آپ کے جنت و جہنم کے مالک ہیں؟ کہا کہ بالکل نہیں، کہ جب یہ آپ کے جنت و جہنم کے مالک نہیں تو پھر ان کی بات کیوں قبول کریں آپ؟ اس کے بعد کہا کہ اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو کوئی قمیص پہنائی ہے اپنے ہاتھوں سے اس قمیص کو نہ اتاریں۔ یہ دو صحابہ اکرام کی فقہ دیکھیں، ایک خلیفہ راشد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، کہ ایسے موقع پر اگر لوگ زبردستی خلیفے کو ان کے عہدے سے ہٹانا چاہے تو لوگوں کے مطالبے کو سن کر عہدے سے برطرف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عظیم فتنہ ہے اور قتل اس سے اہون ہے، اس سے نرم ہے، اس سے کمزور ہے کہ آپ قتل ہونا تو قبول کر لیں لیکن ان کے مطالبے کو قبول کر کے عہدے سے نہ ہٹیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسروں کے لیے یہ سنت جاری کرنا گوارا نہیں کیا، دوسروں کے لیے نمونہ پیش کرنا گوارا نہیں کیا کہ جب بھی مستقبل میں اس طرح کے حالات آئیں گے، دوسرے آنے والے مستقبل میں جو حاکم ہوں گے وہ میری اقتدا کر کے لوگوں کے مطالبے پر اس طرح عہدے سے ہٹتے رہیں گے، اور اس طرح یہ حکومت اور یہ خلافت اور یہ عہدہ اور یہ منصب لوگوں کے ہاتھ کا کھلونا بن جائے گا۔ جب کسی کو حاکم کو ہٹانا ہوگا، مظاہرے شروع کریں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ اس طریقے سے آسانی سے ہم خلیفہ بدل سکتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ ایک عادت بن جائے گی، ایک سنت بن جائے گی کہ لوگ ہمیشہ حاکم وقت کے خلاف اسی طرح خروج و بغاوت کرتے رہیں گے، مظاہرے کرتے رہیں گے، اور ہمیشہ بدامنی کا ماحول ہوگا دنیا میں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اہم نقطے کو سمجھا اور کسی بھی صورت میں عہدے سے برطرف ہونا، استعفا دینا گوارا نہیں کیا، اس پر صبر کر لیا کہ مجھے قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ کے رسول کی وصیت بھی تھی اور ساتھ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عبقری صحابہ کی ان کا مشورہ بھی تھا کہ آپ کو عہدہ سے استعفا نہیں دینا چاہیے، لہذا وہ باقی رہے۔ یہ بلوائی میٹنگ کرتے رہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں ان کی آواز آ رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا وقت آ چکا ہے، اور ان کے کانوں میں آواز پڑ چکی۔ صحابہ اکرام کچھ موجود تھے ان کے پاس، کہا کہ ابھی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے وہ میرے قتل کے بارے میں آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں، آخر میں نے کون سا ایسا جرم کیا ہے جس وجہ سے مجھے قتل کیا جائے؟
میں نے خود اپنے کانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے تو اس کا قتل کرنا جائز نہیں سوائے 3 جرموں کے۔ ایک جرم یہ ہے کہ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی زنا کرے، اور میں نے اسلام کے اندر تو چھوڑ دے، جاہلیت کے دور میں بھی کسی سے زنا نہیں کیا۔ ایک جرم اللہ کے رسول نے یہ بیان کیا ہے کہ کسی کو ناحق قتل کر دے، اور کبھی میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو ناحق قتل نہیں کیا ہے۔ ایک جرم یہ ہے کہ کوئی اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے، اور کبھی میرے دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ اسلام چھوڑ سکتا ہوں، تو آخر کس جرم کی بنا پر مجھے یہ قتل کرنا چاہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے کافی ہوں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کرتے رہے ان تمام حالات کے بارے میں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زندگی میں، جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، یہ خوشخبری دی تھی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے لیے جنت ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا تھا علی بلون تصیبہ، کہ آپ کی زندگی کے اندر فتنے رونما ہوں گے، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کے اوپر ظلم و ستم کیے جائیں گے، ان پر آپ کو صبر کرنا ہے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق صبر کیا، قتل ہو جانا گوارا کر لیا، لیکن ان کے سامنے نہیں جھکے۔ انہوں نے بالآخر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر ڈالا۔ جس دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، اور کہتے ہیں افطر عندنا یا عثمان، عثمان آج افطاری ہمارے ساتھ کرے، عثمان آج افطاری ہمارے ساتھ کرے۔ یہ خواب میں جب انہوں نے دیکھا، روزے سے دن کی شروعات کی اور اپنے ازار کو اچھی طریقے سے باندھ لیا کہ یہ جب قتل کریں تو ستر پوشی رہے، کہیں بے پردگی نہ ہو جائے۔ اور دن چڑھنے کے بعد یہ بلوائی گھر میں داخل ہوئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے تلوار ماری، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی، ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی، کہا کہ یہ وہ انگلیاں ہے، یہ پہلا ہاتھ ہے جس نے اللہ رب العالمین کے کلام کو لکھا تھا، قرآن کریم کو لکھا تھا اسی ہاتھ نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں کاتب تھا، اور قرآن کی آیت نازل ہوتی، مفصل کی آیتیں نازل ہوتی، اللہ کے رسول نے مجھے بلایا تھا، اسی ہاتھ نے سب سے پہلے اللہ کے کلام کو لکھا تھا۔ پھر انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر ڈالا، اور اس طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی وفات ان کو نصیب ہوئی، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی انہیں یہ خوشخبری سنائی تھی کہ آپ کو شہادت کی موت نصیب ہونے والی ہے۔ ان کی پوری زندگی روشن اور تابناک زندگی ہے، البتہ اس زمانے سے لے کر آج تک ان کے اوپر ظالموں نے ظلم کیا ہے، ان کی زندگی میں ان پر ظلم کیا گیا، جھوٹے الزامات لگائے گئے، یہاں تک کہ قتل کر ڈالا گیا، اور آج تک ان پر ظلم و ستم کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ ان کے اوپر ایسے ایسے جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں آج بھی، اور لوگوں کے ذہن میں اس صحابی رسول ذو النورین کے بارے میں ایسا زہر ڈالا جاتا ہے کہ جس سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بری ہیں، ان کے اوپر یہ جھوٹے الزامات ہیں۔ انہی بعض الزامات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ حقیقت کا آپ کو علم ہو، اور کسی بھی صحابی کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی بغض نہیں رہنا چاہیے، خصوصاً کسی خلیفہ راشد کے بارے میں جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک بار نہیں، بار بار ان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ انہی لوگوں میں سے جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے بنیاد اور جھوٹے الزامات لگائے ہیں، ایک ہے مولانا مودودی، خلافت و ملوکیت نامی انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جھوٹے الزامات سے ذبح کر ڈالا اس بندے نے۔ ان کی عبارتوں کو پڑھنے سے بھی دل چھلنی ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ زہر ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کے بارے میں لوگوں کو بدظن کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اپنی بات کہوں، ایک زمانے تک یہی میرے ذہن میں بات تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد اقربا پرواری کے اندر گرفتار ہو گئے تھے، اور تمام گورنروں کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو گورنر تھے، خلیفہ بننے کے بعد تمام کو معزول کر کے اپنے رشتہ داروں کو حکومت پر قابض کر دیا تھا۔
یہ زہر میرے ذہن میں بھی بہت دنوں تک رہا. اسی طرح لوگوں سے سنتے سنتے جس معاشرے میں ہم پرورش پاتے ہیں بہت ساری چیزیں لوگوں سے ہم سنتے رہتے ہیں, اور بار بار جب ایک جھوٹ کو دہرایا جائے تو لوگوں کو لگنے لگتا ہے کہ شاید اس میں کوئی سچائی. تو یہ جھوٹ اتنی زیادہ لوگوں نے اسے دہرایا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقربا پروری کے شکار تھے, اور انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد اپنے رشتہ داروں کو عہدے اور مناصب عطا کر دیا, اور پوری حکومت پر ان کا کنٹرول ہو گیا, ایک ہی خاندان کا. اس قدر اس جھوٹ کو پھیلایا گیا ہے اسی معاشرے میں پلنے اور بڑھنے کی وجہ سے. ایک زمانے تک اس غلط فہمی میں مبتلا رہا کہ شاید حقیقت میں یہ کمی ان سے ہوئی تھی, ایک کوتاہی ان سے ہوئی تھی, حالانکہ یہ سفید جھوٹ ہے. حقیقت سے اس کا دور دور تک واسطہ نہیں ہے. مولانا مودودی نے یہ الزام لگاتے ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا لکھا ہے, ان کے بعد عبارتوں کو آپ کے سامنے پہلے پڑھتے ہیں. کہتے ہیں جب حضرت عثمان جانشین ہوئے تو رفتہ رفتہ وہ اس پالیسی سے ہٹتے چلے گئے. انہوں نے پے در پے اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے اہم عہدے عطا کیے, اور ان کے ساتھ دوسری ایسی رعایات کی جو عام طور پر لوگوں میں ہدف اعتراض بن کر رہی. حضرت سعد بن ابی وقاص کو معزول کر کے انہوں نے کوفے کی گورنری پر اپنے ماں جائے بھائی ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو مقرر فرمایا. اس کے بعد یہ منصب اپنے ایک اور عزیز سعید بن عاص کو عطا کیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بصرے کی گورنری سے معزول کر کے اپنے ماموزاد بھائی عبداللہ بن عامر کو ان کی جگہ پر مأمور کیا. حضرت عمرو بن عاص کو مصر کی گورنری سے ہٹا کر اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن ابی سعد بن سرح کو مقرر کیا. نہ آگے حضرت کا لفظ ہے نہ بعد میں رضی اللہ عنہ کا. عبداللہ بن ابی سرح کا تذکرہ ایسے کر رہے ہیں جیسے کوئی عام آدمی ہو, یہ صحابی رسول ہے. اس کے بعد کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صرف دمشق کی ولایت پر مأمور تھے, دمشق کی ولایت پر تھے. حضرت عثمان نے ان کی گورنری میں دمشق, حمص, فلسطین, اردن, لبنان کا پورا علاقہ جمع کر دیا. پھر اپنے چچا زاد بھائی مروان بن الحکم کو انہوں نے اپنا سیکرٹری بنا لیا, جس کی وجہ سے, الفاظ سنیں, جس کی وجہ سے سلطنت کے پورے در و بست پر اس کا اثر و نفوذ قائم ہو گیا. اس طرح عملاً ایک ہی خاندان کے ہاتھ میں سارے اختیارات جمع ہو گئے. کوئی بھی پڑھ کر اس سے کیا تاثر لے گا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو گورنر تھے سب کو ہٹا دیا, اپنے خاندان کے لوگوں کو بھر دیا, اور اس طرح پورے اختیارات صرف ایک خاندان کے اندر, کس خاندان میں, اموی خاندان کے اندر جمع ہو گئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے, بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے, تو بنو امیہ کے اندر سارے اختیارات جمع ہو گئے. اب اس الزام کی حقیقت کو دیکھیں کہ یہ الزام حقیقت سے کتنا تعلق رکھتا ہے اور کتنی دوری ہے اس کی. جو پہلا الزام لگایا, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے انہوں نے کوفے کی گورنری پر اپنے ماجائے بھائی ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو مقرر فرمایا. پہلی بات یہ کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر نہیں تھے. ان کو گورنر خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار بنایا تھا. ان سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گورنر رہ چکے تھے, لیکن پھر انہوں نے معزول کر دیا تھا. اور خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد جو بھی خلیفہ ہو وہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور گورنر بنائے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس وصیت کو نافذ کرنے کے لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے گورنر بنایا, اور گورنر بنانے کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کے حالات ہمیشہ سے, اس زمانے سے لے کر آج تک بڑے خراب رہے ہیں. یہ علاقہ ہر زمانے میں شر پسندوں کا علاقہ رہا ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسے کہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, اپنی زندگی میں فرمایا تھا الفتنۃ من قبل المشرق. یہ روایت صحیح بخاری کے اندر کتاب الفتن میں موجود ہے کہ یہ مشرق سے فتنے اٹھیں گے, اور ہمیشہ سے یہ زمین فتنوں کی سرزمین رہی ہے.
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو یہ شرپسند ایکٹیو ہو گئے اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے مورچہ کھول دیا. بالآخر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیں معزول کر کے ایک نئے خلیفے کو مقرر کرنا پڑا. چنانچہ جو مولانا مودودی نے الزام لگایا ہے کہ ولید ابن عقبہ کو انہوں نے معزول کر کے ان کی جگہ پر مقرر کر دیا، تو ولید ابن عقبہ کوئی ایسے عام شخص نہیں تھے جن کو سڑک سے اٹھا کر انہوں نے گورنر بنا دیا. ولید ابن عقبہ کون تھے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جن کو انہوں نے یہ عہدہ دیا تھا. آپ کو تعجب ہوگا کہ ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی خدمات انجام دے چکے تھے. ان کے زمانے سے ان کو عظیم مقام و مرتبہ حاصل تھا. ان کوفہ والوں پر کنٹرول کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو انتہائی ماہر ہو اور پہلے سے ان کے پاس اچھا خاصا تجربہ ہو. تو انہوں نے اپنے رشتہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ پہلے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چونکہ خدمات انجام دیتے ہوئے آ رہے تھے ان کو کوفے کا گورنر انہوں نے بنایا تھا. تو کیا یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانا درست ہوگا کہ اپنا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے انہوں نے گورنری کا ان کو عہدہ دے دیا؟ یہ عہدہ تو ان کے پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلا رہا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے بڑے شاندار کارنامے انجام دیے. لہذا یہ کہنا کہ اپنا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے انہوں نے عہدہ دے دیا تھا انہیں اتنا بڑا، یہ الزام غلط ہے. انہیں سڑک سے اٹھا کر گورنر نہیں بنا دیا تھا، پہلے سے ان کے پاس بڑے بڑے عہدے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رہ چکے ہیں. اسی طرح جو انہوں نے الزام لگایا اور کہا کہ اس کے بعد انہوں نے یہ منصب اپنے ایک اور عزیز سعید ابن عاص کو دے دیا، اسی سے آپ اندازہ لگائیں. مولانا مودودی پہلے کیا الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر کے اپنے رشتہ دار کو اس عہدے پر بیٹھایا. اس سے تاثر دے رہے ہیں کہ رشتہ دار ہونے کی وجہ سے ان کو یہ عہدہ دیا گیا، اور پھر فوراً آگے کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ منصب یعنی کوفے کی گورنری کا اپنے ایک اور عزیز سعید ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. اگر ان کو اپنے رشتہ دار کو ہی دینا تھا یہ عہدہ تو آپ کے مطابق یہ ولید ابن عقبہ ان کے ماں جایا بھائی تھے اس وجہ سے عہدہ دیا تھا، ان کو معزول کیوں کیا؟ پھر اگر آپ کے مطابق صرف ماجا یا بھائی ہونے کی وجہ سے ان کو کوفے کا گورنر بنا دیا تھا تو رکھنا چاہیے تھا اسی عہدے پر ان کو ہمیشہ. خود آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر کچھ وقت کے بعد ان کو معزول کر کے اپنے ایک اور دوست کو یہ دے دیا سعید ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس سے خود آپ کا الزام کمزور ہو گیا کہ حالات کی وجہ سے مجبور ہو کر ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کرنا پڑا. اور کس وجہ سے معزول کرنا پڑا؟ ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگوں نے جھوٹے الزامات لگائے، یہاں تک کہ شراب نوشی کا الزام لگایا وہاں کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے تاکہ کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے اور ان کو کوئی موقع نہ مل جائے. ان فتنہ پروروں کو بہتر سمجھا کہ ولید کو یہاں سے ہٹا کر سعید ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام دیا جائے، اور سعید ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام انہوں نے دیا. تو یہ کسی کو عہدے پر بٹھانا اور کسی کو ہٹانا رشتہ داری کی وجہ سے تھی یا وہاں کے حالات تقاضا کر رہے تھے کہ یہاں سے اب ان کو ہٹا کر کسی دوسرے کو یہ عہدہ دینا چاہیے، ورنہ فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہے. فتنہ پھیلنے کا، جو خلیفہ فتنہ کو روکنے کی وجہ سے قتل ہو جانا گوارا کرتے ہو تو اس فتنے کو روکنے کی وجہ سے کسی کو معزول کرنے کی ضرورت پڑے تو اس سے وہ پیچھے ہٹیں گے. جو فتنے کو روکنے کی وجہ سے اپنی جان کی قربانی دے سکتے ہو تو اگر اسی فتنے کو روکنے کی وجہ سے کسی کو معزول کر کے ان کی جگہ پر کسی دوسرے کو بٹھانے کی ضرورت پڑے اور اپنے ہی رشتہ دار کو ہٹانے کی ضرورت پڑے اس سے پیچھے ہٹیں گے. انہوں نے ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ان کے رشتہ دار ان کو ہٹایا اور ان کی جگہ پر
سعید ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جگہ پر مقرر کیا۔ اس کے بعد کیا الزام لگاتے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرے کی گورنری سے معزول کر کے اپنے ماموزاد بھائی عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جگہ پر مامور کیا۔ یہ معاملہ بھی اس لیے نہیں تھا کہ اپنے رشتہ دار کو کسی خاص عہدے پر بٹھانا ہے اور دوسرے کو ہٹانا، بلکہ یہاں پر بھی معاملہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ وہاں کے حالات اس طرح نہیں رہ گئے کہ اب بھی انہی کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرے کی گورنری پر باقی رکھا جائے۔ فتنوں کے پھیلنے کا اندیشہ ہو گیا اور ان کے خلاف لوگوں کے مطالبات ہونے لگے، اس لیے مجبوراً ان کو ہٹانا پڑا۔ اور ایک چیز بتا دیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس واحد صحابی رسول ہیں جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے اور ان کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر بنایا تھا۔ یہ واحد ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشتہ دار ہیں، اور اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو گورنری کا عہدہ نہیں ملا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سب سے ان کو یہ عہدہ دیا ہے۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ بس یہی عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس ایک صحابی رسول ہے جن کو بصرے کی گورنری عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو اس وقت کتنے صوبے تھے اسلامی سلطنت کے تحت؟ صرف بصرہ تھا؟ 26 اسٹیٹ تھے۔ 26 اسٹیٹ میں صرف ایک اسٹیٹ ایسا ہے بصرہ جہاں پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے شخص کو گورنری کے عہدے پر فائز کیا ہے کہ ان سے پہلے ابو بکر صدیق یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں عہدہ نہیں دیا تھا، اور یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بس ایک عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر صرف ایک شخص کو جو اپنے رشتہ دار میں سے ہے اور ان کو ایک نیا منصب دیا گیا ہے، یہ الزام لگانا درست ہوگا کہ انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو اس عہدے پر بھر دیا؟ باقی جتنے ہیں سب کے سب پہلے سے اس عہدے پر فائز تھے، اور وہ بھی کتنی تعداد میں ہے؟ اگر ملا بھی لیا جائے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہی گورنر چلے آ رہے تھے، اور ان کا تعلق کس سے تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھا، بنو امیہ سے وہ تعلق رکھتے تھے۔ تو ابھی ہم نے کہا کہ کتنے اسٹیٹ تھے؟ کل 26 اسٹیٹ تھے۔ امام طبری رحمہ اللہ نے ان تمام اسٹیٹ کے جو گورنر تھے ان کی پوری لسٹ دی ہے۔ ان کی پوری لسٹ دی ہے کہ کس اسٹیٹ کے کون سے گورنر تھے، اور یہ کب کی لسٹ ہے؟ جس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی، یعنی آخری سانس تک جو لوگ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر رہے ان اسٹیٹس کے اندر، ان صوبوں کے اندر، ان 26 صوبوں میں بنو امیہ کے کتنے لوگ؟ صرف 4 لوگ۔ بنو امیہ کے صرف 4 لوگ ہیں 26 میں سے۔ 22 میں کون لوگ ہیں؟ 22 میں سب کے سب دوسرے خاندان سے تعلق رکھنے والے، بنو امیہ سے کسی کا کوئی تعلق نہیں۔ کیا اس وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے گورنر تھے سب کو معزول کر دیا اور ان کی جگہوں پر اپنے خاندان کے لوگوں کو بھر دیا؟ 26 میں سے 22 میں ایسے لوگ گورنر موجود ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں بنو امیہ کے خاندان سے۔ صرف 4 لوگ ہیں جن کا تعلق ہے بنو امیہ کے خاندان سے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے نام بھی سن لیں۔ بصرہ کے اندر عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ جن کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور یہ واحد ہیں جن کو یہ عہدہ سب سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ اس کے بعد کوفہ کے اندر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتہائی جلیل القدر صحابی، یہ زمانہ سے اس عہدے پر فائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ لے تب بھی ان کی شاندار سیرت آپ کو ملے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ تو کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بننے کے بعد کہ یہ میرے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں عہدے سے ہٹا دینا چاہیے تھا؟ یہ انصاف ہوتا؟ اگر ہٹاتے تب آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے اندر
मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर थे। और मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे, इनके बारे में तफसील से बयान करने की जरूरत है, बल्कि शायद एक दर्स काफी ना हो, कई दुरूस की जरूरत है। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद अगर किसी दूसरे सहाबी को मौलाना मौदूदी ने तनकीद का निशाना बनाया है तो यही मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु है, और इन पर उनसे भी ज्यादा जुल्म सितम किया है। और सिर्फ मौलाना मौदूदी नहीं है, बल्कि खवारिज की, नवासिब की, रवाफिज की पूरी लॉबी है जो मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को आज भी सब वो शतम करती रहती है। इसलिए मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत के बारे में तफसील से बयान करने की जरूरत है। अभी इस मौके पर सिर्फ इतना जान लें कि मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई मुकर्रब सहाबी हैं, मुमिनों के मामू हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कातिब वही रह चुके हैं। खुद अल्लाह के कलाम को लिखने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अमीन माना है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने से ही शानदार ये ओहदे और मनासिब का रोल उन्होंने अदा किया है। और फिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे ऐसी खिदमत ली कि दंग रह जाएंगे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा हुए तो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी जिंदगी में एक इलाके पर मामूर किया और आहिस्ता आहिस्ता उनके मातहत जो अतराफ के इलाके थे वहां पर दूसरे लोगों को गवर्नर बनाया था, उनसे वो इलाका लेकर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देते रहे कि ये इतने अहम हमारे सिपह सालार हैं कि इनको जितना भी बड़ा ओहदा दिया जाए कम है। इनके हुनर से और इनकी शख्सियत से जितना हम फायदा उठा ले उतना हमारे लिए बेहतर है, हमारी रियाया के लिए बेहतर है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जबरदस्त खिदमत ली और अपनी जिंदगी में ही एक मर्तबा नहीं कई बार मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गवर्नरी के अंदर मजीद सूबों का इजाफा करते रहे कि आप ये इलाका भी संभाले, ये इलाका भी संभाले, ये इलाका भी संभाले। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला जब खलीफा हुए तो क्या एक ऐसे सहाबी रसूल को ओहदे से हटा देना चाहिए था सिर्फ इस वजह से कि वो हमारे खानदान से ताल्लुक रखते हैं? जाहिर सी बात है कि कोई अक्लमंद ये मशवरा नहीं दे सकता। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने माकबल खलीफा से सबक हासिल करते हुए मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से खिदमत लेना जारी रखा और मजीद और कई सूबे उनके मातहत दिए। तो ये अपनी तरफ से उनकी पहल नहीं थी, अपनी आंखों से देख चुके थे अपने साबिका खलीफा को इसी तर्ज पर अमल करते हुए, तो उन्होंने उनकी पैरवी की है, अपनी तरफ से कोई ईजाद नहीं किया। और उसके बाद एक सूबा है मिस्र जिसमें अब्दुल्ला बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर थे। अब्दुल्ला बिन आमिर बनु उमैया से ताल्लुक रखने वाले, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाम के गवर्नर बनु उमैया से ताल्लुक रखने वाले, और अब्दुल्ला बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बनु उमैया से ताल्लुक रखने वाले, ये मिस्र के गवर्नर थे। बसरा, शाम और मिस्र ये तीन सूबे होते हैं जो बनु उमैया से ताल्लुक रखने वाले गवर्नर थे। इसके अलावा उनके एक सेक्रेटरी थे मरवान बिन हकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल-उमवी। ये चार लोग होते हैं बनु उमैया से ताल्लुक रखने वाले। बाकी तमाम ओहदों पर कौन लोग फाइज थे? सब के सब दूसरे खानदान से ताल्लुक रखने वाले। लिहाजा अच्छी तरह हमें वाज़ेह हो गया, पता चल गया कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर यह इल्जाम लगाना कि खलीफा बनने के बाद उन्होंने उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गवर्नरों को मासूल करके अपने खानदान के लोगों को भर दिया था, यह सफेद झूठ है, एकदम झूठा इल्जाम है। दूसरी बात यह कि इन सूबों के अंदर भी, कूफा के अंदर, बसरा के अंदर, शाम के अंदर गवर्नर सिर्फ अपने खानदान के थे। उस गवर्नर के मातहत जो छोटे छोटे ओहदे होते हैं उन ओहदों के अंदर अक्सर व बेशतर सब के सब वो लोग थे जिनका कोई ताल्लुक बनु उमैया के खानदान से नहीं था। इन ओहदों पर इन स्टेट्स के अंदर भी, इन तीन सूबों के अंदर भी गवर्नर के मातहत बहुत सारे छोटे ओहदे होते हैं। इन ओहदों पर कौन लोग फाइज थे? बनु उमैया के लोग। अक्सर व बेशतर ओहदों पर बनु उमैया के अलावा दूसरे खानदान के लोग फाइज थे। लिहाजा ये इल्जाम लगाना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कि सब के सब अपने खानदान के लोगों को उन्होंने ओहदे और मनसब बांट दिए थे,
اور پوری سلطنت صرف ایک خاندان کے اندر سمٹ کے آ گئی تھی، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا الزام جو مولانا مودودی نے لگایا، یہ صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی نہیں ہے، بلکہ عمومی طور پر کہا جائے تو صحابہ اکرام کی کردار کشی ہے۔ اور یہ عبارت اگر نام ہٹا کر کسی کے سامنے پیش کی جائے اور پوچھا جائے کہ یہ قول کیا کوئی سنی کہہ سکتا ہے جو اپنی نسبت اہل سنت والجماعت کی طرف کرتا ہو، جو رافضی نہ ہو، کیا یہ عبارت کسی غیر رافضی سے ممکن ہے؟ تو شاید لوگ قبول نہ کریں کہ کوئی غیر رافضی یہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے۔ ان کی عبارت سنیں کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں مولانا مودودی خلافت و ملوکیت کے اندر، یہ بات اول تو بجائے خود قابل اعتراض تھی کہ مملکت کا رئیس اعلیٰ جس خاندان کا ہو، مملکت کے تمام عہدے بھی اسی خاندان کے لوگوں کو دے دیے جائیں۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹا الزام ہے، تمام عہدے نہیں دیے گئے تھے، صرف 3 صوبے کے اندر ان کے گورنر تھے، باقی تمام صوبے میں دوسرے خاندان کے لوگ تھے۔ کیا کہتے ہیں کہ اسی خاندان کے لوگوں کو یہ عہدے دے دیے جائیں، مگر اس کے علاوہ چند اسباب اور بھی تھے جن کی وجہ سے اس صورتحال نے اور زیادہ بے چینی پیدا کر دی۔ یہ بے چینی صرف باغیوں اور ظالموں کے یہاں تھی، صحابہ اکرام کے یہاں کوئی بے چینی نہیں تھی۔ یہ جھوٹا الزام ہے کہ لوگوں کے اندر، عام لوگوں کے اندر بے چینی پیدا کر دی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ صحابہ اکرام کے یہاں کوئی بے چینی نہیں تھی۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اول یہ کہ یہ لوگ جو دور عثمانی میں آگے بڑھا دیے گئے وہ سب طلقاء میں سے تھے۔ وہ سب کون تھے؟ کہتے ہیں کہ دور عثمانی میں جن لوگوں کو آگے بڑھا دیا گیا، یعنی جن لوگوں کو عہدے اور منصب دیے گئے، یہ کون لوگ تھے؟ مولانا مودودی کے الفاظ میں کہتے ہیں کہ یہ سب لوگ طلقاء میں سے تھے۔ آگے خود تفسیر کر رہے ہیں طلقاء کسے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں طلقاء سے مراد مکہ کے وہ خاندان ہیں، الفاظ اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ کہتے ہیں طلقاء سے مراد مکہ کے وہ خاندان ہیں جو آخر وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت اسلامی کے مخالف رہے۔ فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معافی دی اور وہ اسلام میں داخل ہوئی۔ حضرت معاویہ، ولید بن عقبہ، مروان بن الحکم انہی معافی یافتہ خاندانوں کے افراد تھے، اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح تو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا تھا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے پردوں سے بھی لپٹے ہوئے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے، یہ ان میں سے ایک تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہیں لے کر اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور آپ نے محض ان کے پاس خاطر سے ان کو معاف فرما دیا تھا۔ فطری طور پر یہ بات کسی کو پسند نہ آ سکتی تھی کہ سابقین اولین، الفاظ کیا ہے؟ سابقین اولین، جنہوں نے اسلام کو سربلند کرنے کے لیے جانیں لڑائی تھی اور جن کی قربانیوں سے ہی دین کو فروغ نصیب ہوا تھا، پیچھے ہٹا دیے جائیں اور ان کی جگہ یہ لوگ امت کے سرخیل ہو جائیں۔ یہ مولانا مودودی کے الفاظ ہیں۔ کیا کوئی شخص جن کی محبت، جن کے دلوں میں صحابہ اکرام کی محبت ہوگی، صحابہ اکرام کے بارے میں یہ تأثر دے سکتا ہے؟ لیکن افسوس کی بات ہے کہ مولانا مودودی کے قلم سے یہ الفاظ نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر میں نے کئی جگہوں پر اشارہ کیا تھا، غور کریں۔ سب سے پہلے ان سب کو جن کو عہدے اور مناصب دیے گئے، مولانا مودودی نے طلقاء میں سے شمار کیا ہے۔ تاریخی طور پر یہ غلط ہے، یہ سب کے سب طلقاء میں سے نہیں تھے۔ ان میں سے بے شمار ایسے تھے جو قدیم زمانے میں اسلام قبول کر چکے تھے۔ یہ سب کے سب وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا ہو۔ تو تاریخی طور پر بھی یہ الزام درست نہیں ہے کہ یہ سب کے سب طلقاء میں سے تھے اور سابقین اولین کو چھوڑ کر انہیں عہدے اور منصب دے دیے گئے۔ تاریخی طور پر بھی یہ ثابت نہیں، یہ غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو مولانا مودودی نے طلقاء کی تفسیر کی ہے اور کیا کہا ہے کہ ابھی میں نے کہا تھا کہ اس الفاظ پر غور کریں، طلقاء سے مراد مکہ کے وہ خاندان ہیں، مکہ کے وہ خاندان ہیں جو آخر وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت اسلامی کے مخالف رہے۔
کیا حقیقت میں طلاق انہی کو کہتے ہیں؟ لوگوں کے ذہن میں کیسے زہر ڈالا جاتا ہے، کوئی ان سے سیکھے۔ کبھی بھی طلاق ان کو نہیں کہا جاتا کہ طلاق سے مراد وہ خاندان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ہمیشہ مخالف رہے۔ اگر خاندان مراد لیا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں بخشے جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ اکرام، یہ سب کے سب عزت میں آئیں گے۔ صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ جنہوں نے اس موقع پر اسلام قبول کیا تھا وہ نہیں آئیں گے زد میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اسلام قبول کیا تھا؟ انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کیا تھا، بعد میں آخری زمانے میں اسلام قبول کیا ہے۔ تو اگر کسی خاندان میں سے کسی شخص نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا ہو تو کیا اس خاندان کو طلقاء کا خاندان کہا جائے گا؟ تو اس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی طلقاء کے خاندان سے آ جائیں گے، جو اس امت کے سب سے افضل آدمی ہیں۔ طلقاء سے مراد خاندان نہیں ہے، طلقاء سے مراد کون ہے؟ وہ افراد ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا کہا تھا؟ اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم سب کے سب آزاد ہو، تم پر کوئی انتقام نہیں ہوگا، تم سے ہم انتقام نہیں لیں گے۔ اور ان کی شرافت اور نجابت دیکھیں کہ ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم احسان کے بدلے اسلام قبول کر لیا۔ ان صحابہ اکرام کو یہ طعنہ دینا کہ یہ طلقاء میں سے ہے، کسی مسلمان سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ کسی کو آپ طعنہ دے کہ آپ تو طلقاء میں سے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ طلقاء خاندان کو نہیں کہا جاتا، افراد کو کہا گیا ہے۔ اذهبوا فانتم الطلقاء، اللہ کے رسول نے خاندان کے بارے میں نہیں کہا تھا، افراد کے بارے میں جو اب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف رہے، جنہوں نے اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے نکالا تھا، ہجرت پر مجبور کیا تھا، جنہوں نے اللہ کے رسول کے خلاف ہمیشہ جنگ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کے طور پر نہیں کہا تھا یہ لفظ، اور ان کو کوئی طعنہ دینے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ اللہ کے رسول رحمت کا اظہار کر رہے تھے ان کے ساتھ کہ اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، جو آپ لوگوں نے اب تک ہمارے ساتھ تعامل کیا تھا ہم ویسا تعامل آپ کے ساتھ نہیں کریں گے، آپ سے ہم انتقام نہیں لیں گے۔ اور اس میں سب کے سب شامل تھے، مکہ کے جتنے لوگ تھے، اور ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس احسان کے بدلے اسلام قبول کر لیا، یہ ان کی شرافت اور نجابت کی دلیل ہے کہ انہوں نے احسان کا بدلہ احسان سے دیا، ان کو طعنہ نہیں دیا جائے گا کہ طلقاء میں سے ہیں۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راجح قول کے مطابق اسلام فتح مکہ سے پہلے ہی قبول کر لیا، بلکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ فتح ہونے سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے، یہی راجح ہے۔ لہذا تاریخی اعتبار سے یہ طلقاء میں بھی نہیں آتی، اس سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ مسلمان ہو کر، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں داخل ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پر۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول نے معافی کا اعلان کیا اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، بلکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر داخل ہوئے تھے، کافر ہو کر داخل نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے۔ جو لوگ بعد میں بھی اسلام قبول کیے تو یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی۔ جن پر صحابی ہونے کا اطلاق کیا جاتا ہے ان پر بھی اطلاق کیا جائے گا، بس فرق مراتب کے طور پر یہ السابقون الاولون کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ سب کے سب ایسے برگزیدہ بندے ہیں، ایسی نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے رضامندی کا اعلان کیا اور سب کے لیے جنت کا پروانہ اللہ رب العالمین نے جاری کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ علی الاطلاق اپنے بعد آنے والے دنیا کے تمام لوگوں سے افضل ہے، بلکہ آخری لمحہ بھی اگر اللہ کے رسول کو کسی نے اپنی آنکھوں سے بس دیکھ لیا ہے، اللہ کے رسول سے ملاقات ہو گئی ہے،
تب بھی وہ صحابی رسول ہیں، اور جو اللہ کے رسول کو دیکھنے کا شرف اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، ان کے بعد آنے والے دنیا میں تمام کے تمام لوگ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے، چاہے وہ علم و فضل کے جتنے بھی اونچے مقام و مرتبے پر پہنچ جائیں، وہ کسی صحابی رسول کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ سب کے سب اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ طلقاء کے خاندان سے تھے، اگر یہ عام کیا جائے تو اس سے دوسرے تمام صحابہ اکرام زد میں آ جائیں گے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس الزام سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ ان کے والد محترم بھی اسی وقت اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے۔ لہذا طلقاء کے خاندان میں سے کہنا، اس خاندان کی آپ اس طرح توہین نہیں کر سکتے، وہ ہر خاندان میں سے تھے۔ شاد و نادر ہی کوئی خاندان ہوگا جس خاندان کے تمام لوگوں نے بیک وقت اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہو۔ کسی ایک نے اسلام قبول کیا، پھر کچھ مدت کے بعد کسی دوسرے نے اسلام قبول کیا، پھر کچھ مدت کے بعد کسی تیسرے نے اسلام قبول کیا، اور اس طریقے سے اسلام کے اندر سب داخل ہوتے رہے۔ ان میں سے بعض لوگوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا ہے، یہ ہر خاندان میں سے تھا، صرف بنو امیہ کے اندر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کی بات نہیں ہے یہ کہ آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اس وجہ سے متہم کریں، یہ دوسرے خاندان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ۔ لہذا خاندان سے اس کی تفسیر کرنا یہ انتہائی قبیح حرکت اور شرمناک حرکت ہے، اور اس کی زد میں تمام کے تمام صحابہ اکرام آ جائیں گے۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ السابقون الاولون جو تھے ان کو نظر انداز کر دیا گیا، اور ان کی جگہ پر ان طلقاء کو عہدے اور مناصب دیے گئے، جس وجہ سے لوگوں میں بے چینی تھی۔ پہلی بات کہ آپ کسی ایک شخص کا نام دکھا دیں ہمارے سامنے لا کے کہ ان کے اندر بے چینی تھی، ایک نام ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کسی صحابی کا، کسی تابعی کا، دکھا نہیں سکتے آپ۔ یہ بے چینی صرف اور صرف باغیوں کے اندر تھی، ان خوارج کے اندر تھی، ان ظالموں کے اندر تھی، کسی بھی صحابی اور کسی بھی اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر رہنے والے کے اندر یہ بے چینی نہیں تھی۔ دوسری بات یہ کہ سابقون الاولون کو موجود ہونے کے باوجود ان لوگوں کو عہدے اور منصب دینا، تو یہ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا، یہ کوئی اعتراض کی بات ہے ہی نہیں۔ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب اپنی وفات کے وقت 6 لوگوں کے نام کا اعلان کیا، انہوں نے کسی ایک کو خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا، واضح ہے یا نہیں؟ 6 لوگ جن کا نام اعلان کیا تھا، ان 6 میں سے کسی کا بھی انتخاب کرتے جائز تھا یا نہیں تھا؟ ان 6 میں سے کسی کا بھی انتخاب کرتے جائز تھا ان کو خلیفہ بنانا، کیونکہ انہوں نے باضابطہ ان 6 کے نام کا اعلان کیا تھا۔ اب بتائیں کیا یہ 6 کے 6 سب کے سب ایک درجے کے تھے، یا ان کے اندر افضل اور مفضول ہونے کی بات ہے؟ ان کے اندر افضل اور مفضول ہونا یہ واضح ہے، سب کے سب 6 ایک درجے کے نہیں تھے، ان میں سے کوئی کسی سے افضل ہے۔ تو افضل کی موجودگی میں مفضول کو خلیفہ بنانا جائز ہے، یہ حدیث خود اس بات کی دلیل ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر ایک اہم مسئلہ استنباط کیا ہے اس واقعے سے کہ افضل موجود ہونے کے باوجود کسی مفضول کو اگر عہدہ دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لوگوں کے نام کا اعلان کیا، سب کے سب ایک درجے کے نہیں تھے، ان میں سے کسی کو بھی انتخاب کیا جاتا، بلکہ ان 6 میں سے سب سے کمتر درجے کے جو ہے اگر ان کو بھی خلیفہ بنا دیا جاتا تو کوئی ناجائز کام نہیں ہوتا، جائز کام ہوتا۔ تو اس سے پتا چلا کہ افضل کی موجودگی میں مفضول کو خلیفہ بنانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا گیا؟ کمانڈر بنایا گیا۔ بعض لوگوں نے نکتہ چینی کی، اللہ کے رسول نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ یہ ایک زمانے میں غلام تھے اور وہ کمانڈر ہوں گے اس ٹیم کے جس میں ابو بکر و عمر ہو۔ اللہ کے رسول نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پہلا کام کیا کیا تھا؟ جیش اسامہ کو روانہ کرنا۔ اور کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بنایا؟ چھوٹے سے بچے تھے، اس وقت عمر ان کی بہت زیادہ نہیں ہوئی تھی، اور کہا کہ اگر ان کی خلافت پر آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو اس سے پہلے ان کے کمانڈری پر اعتراض کرتے ہیں تو اس سے پہلے ان کے والد پر بھی اعتراض کر چکے ہیں۔ تو کیا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کبار صحابہ کی موجودگی میں ایک لشکر کے کمانڈر بن سکتے ہیں جن کے ماتحت کبار صحابہ ہوں گے، تو بعد میں اگر کسی نے اسی عمل کو اختیار کیا تو ان پر تنقید کرنا جائز ہوگا؟
میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند صحابہ کرام جن کو اللہ کے رسول نے بڑے بڑے عہدے دیے ان کے نام ذکر کرتا ہوں تاکہ یہ حقیقت آپ کے سامنے آشکارا ہو جائے. ایک نام ہے عبداللہ بن ابی ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن ابی ربیہ کون ہے؟ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ پہنچے اس وقت مکہ والوں نے دو لوگوں کا انتخاب کیا. ملک حبشہ بادشاہ جو حبشہ کے تھے ان کے کان میں ان صحابہ کرام کے خلاف زہر ڈالنے کے لیے دو لوگوں کو روانہ کیا کہ کسی طرح بادشاہ کو حبشی کیا کہتے ہیں کہ نجاشی بادشاہ کو کیا کرے ان صحابہ کرام کے تعلق سے بدظن کر دے تاکہ وہ انہیں ہمارے ہاتھ میں واپس کر دیں. ان دو لوگوں میں سے ایک کون تھے؟ یہی عبداللہ بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اسلام کی دشمنی اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی کیا تھی اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا. اسلام کب قبول کیا انہوں نے؟ آخر وقت تک یہ اسلام کے اور اللہ کے رسول کے مخالف رہے. فتح مکہ کے دن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عزم کر لیا کہ مجھے عبداللہ بن ربیہ کو قتل کرنا، اور یہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر پناہ لیتے ہیں اور ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پناہ دے دیتی ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں. ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے عبداللہ بن ابی ربیہ کو پناہ دی ہوئی ہے اور یہ آپ کے چچا زاد بھائی کو دیکھیں ماننا نہیں چاہتی، اس کے باوجود قتل کرنا چاہتے ہیں. اسلام کی تعلیم دیکھیں. جو لوگ اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام غیر مسلموں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، یہاں عبداللہ بن ابی ربیہ جنہوں نے زندگی بھر اللہ کے رسول کی مخالفت کی، صحابہ کرام کی مخالفت کی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور ایک خاتون ہے بس جنہوں نے ان کو امان دیا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اجرت من اجرتی یا ام ہانی، ام ہانی جن کو آپ نے پناہ دی ہے نا میں خود پناہ دیتا ہوں. اب دیکھو کون ان کو قتل کرتا ہے. یہ ہے ہمارے رسول کی تعلیم. عبداللہ بن ابی ربیہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک وہ غیر مسلم تھے، لیکن اس کے باوجود کہ غیر مسلم تھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، ایک خاتون کے پناہ کی بنا پر ان کو زندگی بخشی جاتی ہے اور اسلام پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام غیر مسلموں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے. جو بھی غیر مسلموں کو قتل کر ڈالو. اگر مسلمانوں میں کوئی ایک خاتون بھی کسی غیر مسلم کو پناہ دے دے اور اس کے جرائم زندگی بھر کے بھرے ہوئے ہوں مسلمانوں کے خلاف، انہوں نے زندگی اپنی پوری لگا دی ہو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں، تب بھی اسلام اس کے قتل کی اجازت نہیں دیتا ہے. عبداللہ بن ابی ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد کیا کیا؟ اسلام قبول کر لیا. اللہ کے رسول نے پناہ دی اور پھر عبداللہ بن ابی ربیہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کر لیا. مولانا مودودی کی اصطلاح کے مطابق یہ کون ہے؟ طلقاء میں سے ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں الجند کا عامل مقرر کیا اور کسی نے انہیں معزول کر کے ان کی جگہ سابقین اولین کو مقرر نہیں کیا. اللہ کے رسول نے ایک ایسے شخص کو جو کون تھے؟ امام مولانا مودودی کے اصطلاح کے مطابق طلقاء میں سے تھے، اللہ کے رسول نے انہیں عہدہ دیا. نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عہدے سے برطرف کیا، نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی. اسی طرح عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول نے انہیں اپنا کاتب بنایا، سیکرٹری بنایا. اسی طرح اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہیں، وہ اور ان کے والد ابو جہل قتل کر دیا گیا تھا اسے بدر کے میدان میں. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے فرزند آخری سانس تک فتح مکہ کے موقع تک اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے خلاف سازش رچتے رہے اور مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اس کے بعد فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حوازن پر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا عامل مقرر کیا. اسی طریقے سے عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے مکے کا انہیں گورنر مقرر کیا.
جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کب مسلمان ہوئے تھے اللہ کے رسول کی وفات سے 5-6 مہینے پہلے فقط، اور اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے بعض قبیلوں پر انہیں عامل بنا کر بھیجا۔ اسی طرح زبرقان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 9 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقات وصول کرنے پر مامور کیا۔ مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ حنین کے وقت یہ کفار کے سردار تھے، اور جنگ حنین کب پیش آیا ہے؟ فتح مکہ کے بعد، اور یہ کفار کے اس وقت سردار تھے، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے انہیں اسلام سے سرفراز فرمایا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل قیس پر انہیں عامل مقرر کیا۔ اسی طرح ایک لمبی فہرست ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا۔ اسلام کب قبول کیا تھا ان لوگوں نے؟ اللہ کے رسول کی وفات سے چند دنوں پہلے، فتح مکہ کے وقت یا اس کے بعد، اور اس وقت ابو بکر صدیق موجود تھے، عمر فاروق موجود تھے، عشرہ مبشرہ موجود تھے، کبار صحابہ موجود تھے، السابقون الاولون موجود تھے۔ کسی نے اعتراض کیا؟ یا اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کسی نے کہا کہ یہ السابقون الاولون موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ان بعد میں اسلام قبول کرنے والوں کو اتنے بڑے عہدے کیوں دیے جائیں؟ تو اگر اللہ کے رسول کی پوری زندگی میں فرصت نہیں، وقت نہیں ہے، ورنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے خود کتنے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جنہوں نے اسی وقت اسلام قبول کیا تھا، یہ عہدے اور مناصب دیے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کتنے ایسے لوگوں کو جو آخری وقت میں اسلام قبول کیا تھا ان کو عہدے اور مناصب دیے۔ لمبی ایک فہرست ہو جائے گی۔ جب اللہ کے رسول، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں کے زمانے میں یہی سنت رہی ہے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس وجہ سے اعتراض کرنا انصاف ہے یہ کہ انہوں نے ان کبار صحابہ کے رہتے ہوئے بعد میں اسلام قبول کرنے والوں کو عہدے اور منصب دیے؟ تو یہ لوگوں کے ذہن میں صحابہ اکرام کے تعلق سے اسی طرح زہر ڈالا جاتا ہے، اور پہلی نظر میں کوئی سنے گا تو سمجھے گا کہ بات تو صحیح ہے، لیکن حقیقت کا جب علم ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا ظلم ہے ایک صحابی رسول پر۔ اس طرح کے اور کچھ اعتراضات ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ وقت ختم ہو چکا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے، اور ان کے اوپر بھی جو کچھ ظلم کیا گیا ہے اس کی بھی داستان آپ کے سامنے رکھیں گے، اور حقیقت حال سے واقف کرانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان صحابہ اکرام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، ان کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ایمان کی حالت پر ہماری وفات فرمائے، اور نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔